اسی سے ریگارڈنگ ایک اور فتنہ ہے، دین کا علم ایسے لوگوں سے لینا جو اہل علم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بھئی آپ بال بھی بنواتے ہیں تو ایسے سیلون میں جاتے ہیں جس میں نائی کو، بال بنانے والے کو بال بنانا آتا ہو، کوئی نیا بال بنانے کا ڈھنگ سیکھ کے آئے، آپ رسک نہیں لیتے بھائی میرا بال خراب ہو جائے گا۔ واہ بھائی، تو اپنے بال کے خراب ہونے کا رسک نہیں لے رہا ہے، اپنے دین کے خراب ہونے کا تو رسک لے رہا ہے۔ دین اتنا حقیر ہو گیا کہ صحابہ کو گالی دینے والا تیرے دین کا اسکالر بن گیا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا تیری نظر میں عالم بن گیا، صحابہ کرام کے بارے میں زہر اگلنے والا تیری نظر میں اسکالر بن گیا، اور تو اس سے دین کا علم لے رہا ہے، تیرے موبائل کے اسٹیٹس پر اس کے ویڈیو گردش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے رونا، اس سے بڑھ کے افسوس اور اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہوگا میرے پیارے؟ میں حدیثوں کا نمبر نہیں بتاتا، مجھے حدیثوں کے نمبر عام طور سے یاد نہیں رہتے، مگر ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں نمبر کے ساتھ، اس کا نمبر یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث یاد کر لیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ معاف کیجیے گا، دین چند کتابیں کوئی پڑھ لے، آپ اس کو عالم کا اگر درجہ دیتے تو بند کر دیجیے یہ مدارس۔ یہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، اسلاف کے دور سے، یہ سسٹم کیا تھا کہ استاذ کے سامنے طالب علم کو جانا پڑتا تھا اور اس کو دین کا علم اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا پڑتا تھا۔ آج بھی آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، بچے بیچارے رات رات بھر تیاری کرتے ہیں، عربی کی گرامر یاد کرتے ہیں، صرف کی گردانے یاد کرتے ہیں، نحو کے قاعدے یاد کرتے ہیں، اور تفسیر کے اصول یاد کرتے ہیں، حدیث کے اصول یاد کرتے ہیں، تب جا کر کے 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد تب ان کا مدرسہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ صاحب یہ عمر آباد سے فارغ ہے، یہ رائے پور سے فارغ ہے، یہ جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہے، یہ جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہے۔ بھائی اگر کوئی 4 کتابیں پڑھ کے یہی اگر اس لیول پر پہنچ سکتا ہے تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کرنا میرے بھائی، آج افسوس کی بات ہے کہ آج خاص طور سے آپ کے ساؤتھ انڈیا میں خاص طور سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، کرناٹک، آندھرا اور آپ کے جو ہے تلنگانہ میں اس فتنے کو محسوس کر رہا ہوں کہ آج علماء کو چھوڑ کر کے کیمرے کی چکا چوند، اسٹیج کی چکا چوند اور انگریزی کے چند، بھائی علماء اگر انگریزی سیکھنے پر آ جائیں آپ کے بردر سیکھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا انگریزی کی دھاک جما رہے ہو؟ کوئی 4 لفظ انگریزی کا بولنے لگے بہت بڑا اسکالر بن گیا، کوئی حدیثوں کے قرآن کے نمبر بتانے لگا آیتوں کے بہت بڑا اسکالر بن گیا، اور آپ نے یہ درجہ دے دیا عالم بیٹھا ہے اور 4 کتابیں پڑھ کے کوئی اس کے سامنے خطبہ دے رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہوتے ہیں، علماء سے غلطیاں نہیں ہوتی، علماء سے مسٹیکس ہوتی ہیں، مگر ان بردر سے مسٹیکس نہیں ہوتی، ان بردر سے بلنڈرز ہوتے ہیں، بلنڈرز۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے ہیں ان غیر علماء سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بڑے بڑے فتنوں کے بانیوں کو دیکھیں، وہ علماء نہیں تھے، جنہوں نے دین کو اس کے مستر سے، اس کے مرجع سے حاصل نہیں کیا، جنہوں نے استاذ کے سامنے زانو قلم مستحری کیا، انہی سے یہ فتنے جنم لیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو غیر عالم ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یہ علماء کے خلاف بدزن کریں۔ علماء نکاح پڑھانے کا پیسہ لیتے نہیں، علماء دین بیچتے ہیں، علماء آپ کے درمیان خطاب کرتے، خطبہ جمعہ دینے آتے، وہ پیسہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اس عالم نے 1 ہفتہ تیاری کر کے آپ کی مسجد میں آ کے اپنا پسینہ بہا کر کے آدھا گھنٹے کا خطبہ دے دیا اور آپ نے اس کی محنت کی قدر کرتے ہوئے چند پیسے دے دیے تو وہ عالم دین کی تجارت کرنے لگا، کیا سوچ ہے بھائی آپ کی؟ کیا سوچ ہے آپ کی؟ اتنا بڑا پروگرام آپ کرتے ہیں، ٹینٹ والے کو پیسہ دینے میں اور کیمرے والے کو پیسہ دینے میں اور کرسی والے کو پیسہ دینے میں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دین بیچ رہا ہے، اور اگر وہ عالم دین کوئی خطیب آیا اور اس کو آپ نے چند پیسے اگر عزت افزائی کے طور پہ دے دیے تو آپ یہ دنیا کو باور کراتے کہ صاحب وہ دین کو بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے علماء کی ایسی ناقدری نہ کرو میرے ساتھ۔
اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے اہل حدیث نوجوان صاحب وہ کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں؟ انجینئر علی مرزا صاحب کو مان رہے ہیں۔ بعض نوجوان